بتانے کی کوشش کروں گا۔ استاد مجازی باپ ہوتا ہے اور روحانی باپ ہوتا ہے۔ استاد کا مرتبہ حقیقی باپ سے بڑا ہوتا ہے۔ حقیقی باپ پیدا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، کپڑا لتا دوا علاج کا انتظام کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، وہ تمہاری زندگی دنیاوی زندگی کو سنوارتا ہے۔ لیکن جو روحانی باپ ہوتا ہے وہ تمہاری اخروی زندگی کو بناتا ہے، تمہیں دنیا کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے اور کیا کر کے تم کو کامیاب ہونا ہے اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے۔ بلا استاد کے ادب و احترام کے کوئی بھی آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر استاد کی آدمی عزت نہیں کر رہا ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مغرور جو چیز ہے وہ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم۔ علم یہ کہتی ہے کہ تم مجھ کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دو، پوری زندگی لگا دو مجھ کو حاصل کرنے کے لیے، تو میں تم کو اتنا دوں گی جتنا سمندر سے ایک قطرہ ملتا ہے۔ تو علم بہت بڑی چیز ہے اور سب سے مغرور چیز علم ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، اور اگر وہ استاد کسی کو مار دیتا ہے، شرجنش کر دیتا ہے، سختی کرتا ہے، تو استاد دشمن نہیں ہوتا۔ وہ استاد اسی طریقے سے مارتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہار جب اپنا برتن بناتا ہے تو اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے۔ جب چکیا پر وہ اپنے مٹی کو گھماتا ہے کوئی ہاڑی بنانے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے جب گھماتا ہے تو ہلکا ہلکا مارتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے۔ مارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سانچے پر سے یہ چیز تیار ہو، نکلے تو بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب دکھائی نہ دے، اس کے اندر کوئی نقص دکھائی نہ دے، وہ بے عیب چیز نکلے، خوبصورت چیز نکلے، دیکھنے میں اچھی چیز نکلے۔ بس یہی مثال استاد کے مارنے کی ہے۔ استاد اگر تھوڑا بہت مارتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے جب بچہ جائے تو لوگ دیکھیں کہ یہ ضیاء العلوم سے نکلا ہوا بچہ ہے، یہ فلاں استاد کا پڑھایا ہوا بچہ ہے، لوگ تعریف کریں، اس بچے کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ اس لیے لیکن آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مار دیتے ہیں تو آپ لوگ گھر میں جا کر کے بوال کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دنیا بھر کی شکایت کر دیتے ہیں، فلاں مولانا مارتے ہیں۔ مولانا یا استاد دشمن نہیں ہوتا، اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ جب بچہ ہمارے یہاں سے نکلے تو ایسا نکلے کہ لوگ دیکھ کر کے رشک کریں، لوگ دیکھ کر کے تعجب کریں کہ یہ کتنا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ اس لیے ہمیں استاد کی پیار محبت کی ماروں کو شفقت سمجھ کر کے نظر انداز کرنا چاہیے اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ استاد جس بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس بچے کو چاہتا ہے کہ یہ بچہ کچھ بنے، استاد اسی کو مارتا ہے، سب کو نہیں مارتا ہے۔ استاد اسی بچے پر سختی کرتا ہے، اسی بچے کو مارتا ہے یا اسی بچے کو تھوڑا بہت تکلیف دیتا ہے جس کو وہ استاد محبوب رکھتا ہے، جس کو پیارا رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بچہ کچھ بن جائے، کچھ پڑھ لے، کچھ لائق ہو جائے، اسی پر سختی کرتا ہے۔ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو صحیح سمجھ دے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ موقع دیا ہے اس موقع کو آپ لوگ غنیمت سمجھیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے، ہمارے استادوں نے اور ہمارے ماں باپ نے یہ ہمیں سہولت دی ہے، ہم اس سہولت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی وقت ہے، جب یہ وقت چلا جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا، یہ بچپنا ہم کو واپس نہیں آئے گا، ہم کو صرف افسوس کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، کچھ حاصل نہیں کیا، تو صرف افسوس کرنا پڑے گا، کاش کی پڑھ لیے ہوتے۔ جب کہیں محنت مزدوری کرنا پڑے گا زندگی میں، زندگی
دنیا بہت ظالم ہے، یہ سمجھ لیجئے، دنیا بہت ظالم ہے، بلا محنت کے، بلا جد و جہد کے اور بلا کسی خوبی اور ہنر کے وہ فائدہ اٹھانے نہیں دیتی ہے۔ دنیا بہت ظالم ہے، جب تک آپ کے اندر کوئی ہنر نہیں ہوگا، آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوگی، تب تک آپ دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ محنت مزدوری کرنا پڑے گا، سر کا پسینہ پیر تک لے جانا پڑے گا، تب 2-4 روپیہ آپ کے جیب میں آئے گا۔ اس لیے یہ موقع آپ کے لیے بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔